الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ان اجتماعات جمعہ میں بہت ہی عمدہ ایک ترتیب قائم ہو چکی ہے کہ جو جمعہ یہاں برادرم شجاع الدین شیخ صاحب جو امیر تنظیم اسلامی ہے، جو 2 جمعے وہ یہاں پڑھاتے ہیں تو اس میں قرآن کی بصیرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں حالات حاضرہ اصل ہدف ہوتا ہے۔ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں ہم کیا بہتر سے بہتر مشورہ انہیں دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کا جو ہاٹ ایشو ہے فلسطین کا معاملہ اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ان کی ہوتی ہے اور آپ حضرات یقیناً اس کے گواہ ہیں۔ لیکن ہر ماہ جو 2 جمعے میرے ذمے ہیں اس میں ہم تذکیر بالقرآن کے پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن حکیم کی بہت ہی جامع مقامات اور بہت ہی عظیم صورتیں سلسلے وار ہمارے یہاں مطالعے میں رہی ہیں، اور آج کل پھر سورہ حدید جو مسلمانوں کے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے اس پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ آج کوئی تمہیدی گفتگو کیے بغیر جہاں سے پچھلی مرتبہ ہماری گفتگو منقطع ہوئی تھی وہیں سے میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ صرف ایک بات ذہن میں تازہ کر لیجئے، 2 تقاضے جو ہر مسلمان سے اللہ نے کیے، خطاب امت مسلمہ سے ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ مدنی صورتیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتوں کا جو خوبصورت گلدستہ ہے، اس میں خطاب اصلاً مجھ سے اور آپ سے۔ 2 تقاضے کون سے تھے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ صرف قولی شہادت یا قانونی اسلام جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ یقین ہو اللہ کی ذات پر، اعتماد اس پر ہو، توکل اس پر ہو، بھروسہ اس پر ہو، پوری زندگی میں اس کی کلیتاً اطاعت ہو اس کے احکامات کی۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہی 2 بنیادی پلرز ہیں نا، اللہ پر ایمان، اس کا نتیجہ عبادت رب، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی بندگی اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول پر ایمان،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مکمل اور بھرپور نمونہ موجود ہے، جسے ہم اتباع کے نام سے جانتے ہیں، عبادت اور اتباع۔ پھر 2 آیات ہم نے پڑھی تھی جس میں اہل ایمان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں تو بڑی تعداد مدینہ میں منافقین کی بھی موجود تھی، قانوناً اسلام کے دائرے میں تھے لیکن حقیقی ایمان نہیں تھا، بلکہ ایک درجے میں صادق الایمان مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر ایک بغض اور کدورت اور کینہ پیدا ہو چکا تھا، جس پر قرآن گواہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان صورتوں کے اندر ذرا تنبیہ کی گئی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، 2 آیات جو ہم نے پڑھی تھی، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر؟ ایک آیت میں ترہیب کا انداز ہے، پھر ان باتوں کو تازہ کر لیجئے، زجر کا انداز ہے، متنبہ کرنے کا انداز ہے، کیا ہو گیا تمہیں، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں اس دعوت کی طرف جس میں تمہاری دنیا اور دین دونوں ہی کی بھلائی ہے۔ جو حضرات بھی عمرہ ادا کرتے ہیں ان کے علم میں ہے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود اگر کوئی بڑا طواف آپ کا ہے جس میں آپ بالکل آؤٹر پیریفری پر ہیں تو اچھا خاصا وقت لگتا ہے وہاں تک پہنچنے میں، لیکن صرف ایک دعا منسوس، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ پھر 2 آیات ہم نے پڑھی جس میں آغاز بالکل اسی انداز سے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ اس مال و دولت دنیا کے ساتھ اس درجے محبت اور اس کا تمہارے دلوں کے اندر پیوست ہو جانا، جبکہ تقاضا کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ دین تو گویا کہ ابھی اس پروسیس میں ہے نا، اس کا ابھی غلبہ ہونا باقی ہے، ابھی تو غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہو چکا، صلح حدیبیہ اگرچہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گئی تھی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، بلکہ قرآن حکیم میں بھی صلح حدیبیہ کو فتح عظیم قرار دیا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی ہے۔ تو اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اپنے آپ کو لگانا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا صرف روپے پیسے مال و دولت کو خرچ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو استعداد دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو قوت کار دی ہے، اسے لگاؤ کھپاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد تھا کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کس لیے بھیجا؟ الہدا، یہ قرآن حکیم دے کر، اور ایک مکمل نظام زندگی، کوڈ آف لائف، تاکہ اس نظام کو، اس اسلام کو، اس کے کلمے کو سر بلند کریں اور تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب اور قائم فرما دیں۔ تو 2 آیات کے اندر وہ جھنجھوڑنے کا انداز پہلی آیت میں، اور دوسری آیت کو جو ہم نے آخری مرتبہ پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول اگر مطالبہ کر رہے ہیں نکالو، لگاؤ، کھپاؤ، تو یہاں تمہارا معاملہ گویا کہ بالکل برعکس ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں کئی گنا، کئی 100 گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جو بھی اللہ کو قرض دے، اللہ تعالیٰ جو اس کے راستے میں خرچ کرو گے اسے اپنے ذمہ قرض سے تعبیر کرتے ہیں۔ یاد ہوگا وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک بندہ مومن جب پہنچے گا جنت میں اور جا کر جو اللہ کی طرف سے جو ریوارڈ اس کو دیا جائے گا، جو عزت ہوگی، جو تکریم ہوگی، جو نعمتیں اسے حاصل ہوں گی، تو وہ کہے گا رب سے، پروردگار میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں جو تم نے نیکی کا بظاہر چھوٹا سا عمل کیا تھا، اللہ نے اس کو بڑھا چڑھا کر اس میں کئی 100 گنا اضافہ کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔
اب آج کی جو آیات جو ہمیں پڑھنی ہے وہ خاص طور پر نوٹ کیجئے. جو لوگ ان دو تقاضوں کو ادا کرتے ہیں، میں اور آپ مخاطب ہیں. نوٹ کیجئے، یہ صرف اس دور کے مسلمان مخاطب نہیں تھے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ میں خطاب آتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہاں ہمیں فوکس کیا جا رہا ہے، مجھے فوکس کیا جا رہا ہے. تو فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. جو لوگ ان دو تقاضوں کو ادا کرتے ہیں یہ ہیں حقیقی مومن. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تم دیکھو گے قیامت کے دن یوم حشر کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا. الفاظ کیا ہیں؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ بظاہر مردوں کے لیے، لیکن مراد تو مومن عورتیں بھی ہیں نا. اہل ایمان مومن عورتیں بھی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، وہاں مردوں کے ساتھ بالکل ساتھ نتھی کر دیا گیا خواتین کو. خواتین مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. جن صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس طویل آیت کے اندر، وہاں مردوں اور عورتوں دونوں کو پیرلل برابر رکھا گیا. تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یسعی یسی دوڑنا، تیزی سے چلنا. صفا اور مروہ کے درمیان جو آپ صحیح کرتے ہیں تو وہ بالکل چہل قدمی والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان جو ہے ارادتاً ذرا تیز چلے. اور دو مقامات وہاں باقاعدہ وہ سمبل بنا ہوا ہے، گرین لائٹس ہیں، کہ وہاں تو باقاعدہ دوڑنا مطلوب ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ اصل میں یادگار ہے حضرت ہاجرہ کہ ان کے جو بھاگ دوڑ ہوئی تھی زمزم کی تلاش کے اندر، پانی کی تلاش میں، تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. اب ہر وہ شخص جو حج یا عمرہ کر رہا ہے اس پر لازم ہے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، 2 رکعت مقام ابراہیم یا اس کے قریب میں کسی جگہ. رش اگر بہت زیادہ ہو تو وہاں قریب میں جگہ بھی ملتی نہیں ہے، تو جہاں بھی آپ کے لیے ممکن ہو سہولت کے ساتھ ادا کیجیے اور پھر دوڑیے. سعی یسی دوڑنا. تو یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا آگے آگے جیسے جیسے وہ چل رہے ہیں. آپ تصوراتی اور تخیلاتی انداز میں سوچ سکتے ہیں کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کوئی شخص ہے جس کے پاس صرف ایک ٹارچ ہے، بہت ہی تنگ رستہ ہے، پگڈنڈی ہے، دائیں طرف گہری کھائی ہے، ذرا قدم ڈگمگایا تو ہلاکت. اور بائیں طرف فرض کیجئے کہ چوٹیاں ہیں، پہاڑ ہے. اگر وہ لائٹ اس کے پاس وہ دستیاب نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹھوکریں کھائے گا اور کھائی میں گر پڑے گا. یہ کوئی بہت مشکل مرحلہ ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے، جسے ہم عام طور پر پل صراط کے نام سے جانتے ہیں، اگرچہ حدیث کے اندر یہ الفاظ کہیں استعمال نہیں ہوئے، لیکن انسان جیسا کہ میں نے عرض کیا تصوراتی طور پر خیال کر سکتا ہے کہ بہت ہی تنگ اور بہت ہی دشوار گزار رستہ ہے جہاں سے گزارا جائے گا. ہر شخص کو جس کے دل میں نور ایمان اور دائیں طرف اعمال صالحہ کا نور ہوگا، کھائی دائیں طرف ہے نا، تو وہ تو بچا لیا جائے گا، وہ کامیابی کے ساتھ اس مشکل مرحلے کو عبور کر جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا. یہ تمام چیزیں غیبی حقائق ہیں. قرآن حکیم میں چونکہ الفاظ وہ استعمال کیے گئے ہیں جو ہمارے ذہن کے قریب تر ہوں، تو اس سامنے کا نور جو ہے ان کا نور ایمان ہے، دل منور ہے اللہ کی معرفت سے، اللہ پر یقین ہے، اعتماد ہے، توکل ہے، اور سب سے بڑھ کر کے پوری زندگی گزاری، پوری زندگی گواہ ہے اس بات پر کہ واقعتاً اس شخص نے اللہ کی بندگی کا کسی درجے میں حق ادا کیا. حق ادا کرنا تو ممکن ہی نہیں. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اے پروردگار ہم تجھے پہچاننے کا حق ادا نہیں کر سکے. ما عرفناک حق معرفتک،
وما عبدناک حق عبادتک، اور اے پروردگار ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ کہنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو کوئی شمار کسی قطار میں ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ مشکل مرحلہ ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے، یہی باتیں ہمارے ایمان کے اندر ایک گویا کہ جلا بخشتی ہیں اس کو۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا کہ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ وہ کوئی مشکل مرحلہ جو ہوگا اس میں انہیں خاص نور عطا کیا جائے گا جو ان کے سامنے کی جگہ کو بھی روشن کرے گا اور ان کے داہنی طرف کی جگہ کو بھی روشن کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوگا۔ بعض لوگوں کو اتنا نور دیا جائے گا، پھر حضور نے مثال بیان کی جس سے مدینہ سے لے کر صنعاء، آج کا صنعاء کا نام بہت آپ نے سنا ہوگا، یمن کا دارالخلافہ، تو 1450 برس پہلے بھی تو وہ شہر موجود تھا نا، جو حضور کی اس حدیث میں موجود ہے کہ مدینہ سے صنعاء تک کا علاقہ روشن ہو جائے گا۔ اس کی دوری کا اندازہ کیجئے، اتنا نور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ نور ایمان ہے، اس لیے کہ ایک ایمان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس ایمان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی انسان سوائے انبیاء اور رسول کے۔ ان کا ایمان یقیناً اعلیٰ بھی ہے اور افضل بھی ہے، اس لیے کہ وہ تو ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ود اللہ ہوتے ہیں نا۔ فرشتہ آتا ہے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ مامور کیا اللہ نے کسی بھی نبی یا رسول کو۔ اور پھر حضور نے فرمایا اور تمہارے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ اتنا نور عطا فرمائے گا جو مدینہ سے لے کر اور یمن کا دارالخلافہ صنعاء تک کے علاقے کو روشن کر دے گا۔ اب حضرت ابو بکر کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد ہیں۔ تو یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف اعمال صالحہ۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں عام طور پر اصحاب الیمین کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، یہ اصحاب الیمین ہیں، جن کے لیے خوشخبری ہے، وعدہ ہے اللہ کا جنت کا۔ سورہ واقعہ کے شروع میں 3 گروہوں کا بیان ہوا، اصحاب الیمین بھی ہیں، اصحاب الشمال بھی ہیں، اور سابقون الاولون جو بالکل شروع کے دور میں اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ ان میں کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، حضرت عمر بھی کہیں سن 5 میں جا کر ایمان لائے ہیں، لیکن اس عرصے میں بھی بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے، سابقون الاولون۔ تو اصحاب الیمین وہ کہ جن کا اعمال نامہ ان کے داہنی ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور وہی تصور میں اگر ہم دیکھیں جو دربار لگا ہوگا اللہ کا، تو اس میں کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو اللہ کے بالکل قریب موجود ہیں، اولئک المقربون، سورہ واقعہ میں فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انتہائی قریب ہوں گے، اور یہ سابقون الاولون ہیں، ان کے مقام کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اصحاب الیمین کا ذکر کیا گیا، وہ لوگ کہ جو اس دربار میں اللہ کے سامنے داہنی طرف ہوں گے، یہ جنت والے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سَمُومٍ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بڑی نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ اور کچھ وہ بھی ہوں گے، اور بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہوگی انسانوں میں سے جو اصحاب الشمال ہیں، جو اپنے نفسی کی بندگی میں لگے رہے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، دین کی تعلیمات، شریعت، اس کا استہزاء اڑاتے رہے، مذاق کرتے رہے۔ یہ اصحاب الشمال ہے، بڑا بھیانک نقشہ وہاں کھینچا گیا اصحاب الشمال کا۔ سورہ واقعہ کا کبھی جا کر مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا، جنت والوں کا ذکر بھی ہے اور نعمتوں کا ذکر بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور اسی طرح اہل جہنم کا ذکر، اور انسان وہ الفاظ کے جو انسان کو پھر لرزہ طاری کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی ان 2 تقاضوں کو ادا کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دی گئی، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار
اور انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوشخبریاں ہیں، اور آج تمہیں وہی وعدہ جو اللہ نے تم سے کیا تھا اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اب وہاں رہنا ہے انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو واقعتاً جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی اور فوز و فلاح حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، الفاظ نوٹ کیجئے، جو بھی آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہے اور اس کے لیے وہ محنت وہ کرتا ہے جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اس پر تولیں تو واقعتاً ہم وہ محنت کر رہے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ حرام و حلال کی پابندی، زندگی کے ہر شعبے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سند قاطع ہیں، ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ جو دائرہ قائم کر دیا گیا حدود اللہ کا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس دائرے سے آگے بڑھنے کا، کوئی تجاوز کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو انہیں وعدے میں دی جائیں گی وہ جنات کے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ذالک هو الفوز العظیم، الفاظ نوٹ کیجئے، یہ ہے اصل میں حقیقی کامیابی۔ اس دنیا میں تو کامیابی کا جو بھی معیار ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے، اسٹیٹس ہے، کوئی شخص کتنا بیلنس ہے اس کے پاس، بینک بیلنس کتنا ہے، کہاں کہاں اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں۔ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار تو یہی ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک هو الفوز العظیم، اصل کامیابی وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو گئے وہ کامیاب ہیں۔ جیسا کہ سورۃ العصر کا جب بھی بیان ہوتا ہے تو یہ بات ہمیشہ بیان کی جاتی ہے، اس دنیا میں خواب بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر آ رہی ہو، رہنے کے لیے کوئی بڑا مکان نہیں، صرف چھت کے اوپر چھت موجود ہو، لیکن اگر اعمال صالحہ اور اللہ کی بندگی کا وہ عنصر موجود ہے تو یہ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بالکل مقابل میں دیکھیے وہ شخص کے جس کے پاس قارون کی سی دولت ہے، دنیا میں جو ہمارے کامیابی کے تصورات ہیں اس معیار سے کہیں اونچا، لیکن اگر ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں تو ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، ہلاکت میں پڑے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ والد محترم نے جو منتخب نصاب تشکیل دیا تھا اس کا بنیادی درس گویا کہ اس پورے منتخب نصاب کے لیے بیج کا درجہ رکھتی ہے سورۃ العصر۔ وہ 4 بنیادی شرائط، ایمان، دل کے یقین والا، اس کے ساتھ عمل وہ جو اس ایمان کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اور جس بات کو حق مانا، تسلیم کیا، اس پر قائم رہو، نہ صرف قائم رہو بلکہ اس کے علم بردار بن کر کھڑے ہو۔ یہ تیسری شرط ہے۔ صرف اس ایک شرط کو لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری اکثریت جو ہے یہاں کامیاب نہیں ہوگی۔ تواصی بالحق، حق کے علم بردار بن کر کھڑے ہونا۔ اور چوتھی شرط تواصی بالصبر، اس رستے میں جو مشکل اور تکلیف آئے اسے برداشت کرو، جھیلو، صبر سے کام لو۔ تو جو لوگ بھی ان 2 تقاضوں کو ادا کرتے ہیں ان کو جو ریوارڈ دیا جائے گا صرف ایک آیت کے اندر اس کا احاطہ کر لیا گیا، ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی۔ اب یہاں منطقی طور پر سوال ہوتا ہے، اور جو لوگ وہ تقاضے ادا نہیں کرتے ہیں تو مسلمان درجہ بدرجہ، میں بھی شامل ہوں، آپ حضرات بھی شامل ہیں،
ایمان دل کا یقین والا اور انفاق، یہ دو تقاضے تھے نا. اگلی 5 آیات ہیں کہ جن میں منافقین کا تذکرہ کر دیا گیا. اللہ نے عقل دی ہے نا. ان دو تقاضوں کو ادا کرنے والے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، وہ بیان ہم نے پڑھ لیا. اگلی 5 آیات ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. آغاز کلام ہو رہا ہے منافق مرد و منافق عورتیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا اس سے پچھلی آیت میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. یہاں بالکل اسی انداز میں فرمایا گیا یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں. کن سے کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دونوں باتیں بیان ہوں گی. للذین آمنوا، کہیں گے ان سے جو ایمان والے ہیں. اب وہی تصور میں دیکھیں نا، پل صراط ہے، کوئی مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے. الفاظ کا سہارا لیں تو وہ کسی ایسی کسی گھاٹی سے گزرنا ہے جہاں ایک طرف گہری کھائی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. اہل ایمان بھی گزر رہے ہیں، منافقین بھی ہیں، کہنے کو مسلمان، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں اسے ادا کرنے کو تیار نہیں. ان کی اپنی انفرادی زندگی میں بھی فسق و فجور اور سیاہ کاریاں سب کچھ موجود. اب یہ اہل ایمان جو گزر رہے ہیں اس پل صراط سے یا جو بھی مرحلہ ہے، ان سے کہیں گے للذین آمنوا، کہنے والے کون؟ منافق مرد اور منافق عورتیں. کہیں گے کن سے؟ اہل ایمان مرد اور عورتوں سے. انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو. اگرچہ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ذرا ہماری راہ دیکھو، اس لیے کہ ان کے پاس تو وہ نور ایمان نہیں ہے. نہ سامنے روشنی ہے نہ دائیں طرف روشنی ہے. اعمال صالحہ ہوتے تو دائیں طرف روشنی ہوتی نا. لہذا پورا امکان موجود ہے کہ اس کھائی کے اندر انہیں گرنا ہے، ہلاکت اور بربادی، تباہی. تو یہ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے اہل ایمان سے ذرا ہماری رعایت کرو، ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا ہمیں مہلت دو. یہاں بھی تصوراتی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی شخص ہے جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کے پاس ٹارچ نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کے بالکل ایڈجیسنٹ اگر آپ چل رہے ہیں تو وہ روشنی جو اس شخص کے سامنے ہے، جس کی روشنی میں وہ رستہ عبور کر رہا ہے، آپ بھی اس کو عبور کر جائیں گے. لیکن یہاں آگے الفاظ آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دے گا. اب ممکن نہیں ہے کہ آگے جانے والے کی روشنی سے پیچھے والا جس کے پاس وہ روشنی موجود نہیں اس سے کوئی استفادہ کر سکے، کوئی فائدہ حاصل کر سکے. تو اس دن مومن مرد اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ذرا ہمارا انتظار کرو. نقتبس من نورکم. اقتباس کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑی تحریر ہے، اس میں سے آپ نے ایک پیراگراف لے لیا، اس کے ساتھ لکھ دیا اقتباس ہے فلاں کتاب سے. تو کوئی شے لے لینا، حاصل کر لینا. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے اس نور سے کچھ حاصل کر لیں، کچھ ہمیں بھی فائدہ پہنچ جائے، ذرا ہماری مہلت دو، ذرا انتظار کرو ہمارا. ہمارے پاس نور نہیں ہے، نہ سامنے نور ہے نہ داہنی طرف نور ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یہاں بھی دیکھیے الفاظ کس قدر جامع ہے. وہ اہل ایمان جو ہیں ان کی مروت اور ان کی شرافت کے یہ خلاف ہوگا کہ وہ پلٹ کر ان کو جواب دیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا ان لوگوں سے، کوئی فرشتہ ہوگا، ہاتف غیبی ہوگا جو کہے گا ان لوگوں سے جو پیچھے چل کر فالو کر کر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگلے شخص کے اس نور سے استفادہ کرتے ہوئے. تو انہیں یہ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ واپس اپنی دنیا کی زندگی کی طرف. یہاں جو نور ہمیں دیا گیا ہے یہ ہم نے دنیا میں کمایا تھا. یہ وہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگرچہ یہاں الفاظ وہ یہ انہیں کہا جائے گا، اہل ایمان نہیں کہیں گے.
ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کر تلاش کرو نور جو اللہ نے یہاں ہمیں دیا۔ وہی بات کہ یہ کمائی جو ہے اس دنیا میں ہم نے کمایا تھا تو یہاں نور ملا نا، اللہ کی بندگی اختیار کی تھی اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اور جس دین پر خود کاربند تھے اس کے پھر پرچارک بھی بن گئے، تواصب الحق، حق بات دوسرے لوگوں تک پہنچانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی تواصب الحق ہے، اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لینا بھی صدقہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، اگر جا سکتے ہو، ظاہر ہے کوئی موقع تو ہے نہیں، یہ مہلت عمر تو صرف ایک مرتبہ دی گئی نا، ورنہ قرآن میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اس دن مجرم جو ہے چیخ اٹھیں گے کہ اے پروردگار ہمیں ایک موقع اور دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم انتہائی نیک عمل کریں گے، پوری زندگی تیری فرما برداری میں گزار دیں گے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، انہیں کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور جا کر وہاں ڈھونڈ لو، تلاش کر لو وہ نور جو اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہے، اگر ممکن ہے تو جا کر نیک اعمال کرو، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی امکان موجود نہیں۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور پھر ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اب یہ کیا کیفیت ہے، کس قسم کی فصیل ہے؟ ترجمہ عام طور پر دیوار کیا جاتا ہے، لیکن یہ گھروں کی دیواریں مراد نہیں ہے، بلکہ شہر کے گردا گرد جو بڑی فصیل بنائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی تو موجود ہے نا، اندرون شہر کے باہر جو ہے جو دروازے ہیں، اور پھر بڑی اونچی اور جسے آپ کہیے بڑی دبیز قسم کی وہ فصیل ہے دشمنوں کے حملے سے روکنے کے لیے۔ تو اس کی نوعیت کیا ہوگی اس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، بہرحال ہے کوئی ایسی بات جس میں ایک دروازہ ہوگا، لیکن دروازے سے گزریں گے وہی کہ جن کے پاس وہ نور ایمان ہے، نور اعمال صالحہ۔ باطنہ فی الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، گویا کہ اس فصیل کے اندر کی طرف، اس دروازے میں جو لوگ انٹر ہو جائیں گے، اس مشکل مرحلے سے جو لوگ نکل جائیں گے، اس نور ایمان کی وجہ سے اور اعمال صالحہ کے نور کی وجہ سے، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، کسی فصیل میں دروازہ ہو اور دروازے کے اندر گویا کہ تمام نعمتیں موجود ہیں، اللہ کی نعمت جنت ہے۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ، اور جو لوگ بھی اس فصیل کے باہر رہ جائیں گے، اب وہ ہوں گے کہ جنہیں گویا کہ اللہ کے عذاب کا نوالا بننا ہوگا، وہ عذاب جہنم، جس کا ذکر قرآن حکیم کا شاید کوئی صفحہ بھی ایسا نہ ہو جس میں کسی نہ کسی اسلوب پہ ہماری توجہ نہ دلائی گئی ہو آخرت کی طرف۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا، مشتری ہوشیار باش، یہ پراپرٹی ہے تم خریدنے چلے ہو نا، لیکن پہلے ذرا دیکھ لو اس کے اندر کوئی ایسی تو دقت تو نہیں ہے، کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللیگل ہو۔ تو یہ تجزیہ ہمیں اپنا یہاں خود کرنا ہے۔ حاسبوا انفسکم، قرآن حکیم نے تو اپنی بات بالکل کھول کر رکھ دی، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ الفاظ وہ ہیں جو ہمارے ذہن کے قریب ترین ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو قرآن کی پکار ہے، جو قرآن کی ندا ہے مجھ سے اور آپ سے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعتاً ہم ایک عزم اور ارادے کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہمیں اللہ ہی کی بندگی میں زندگی گزارنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، یہ جو پریس ریلیز ہوتی ہے اس کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی حالات حاضرہ جو ہاٹ ایشو ہوتا ہے، اگرچہ غزہ کی بات جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں بھی کی تھی، وہ تو ایسا ہے کہ جس سے انسان کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی تنہا ہوگا تو واقعتاً اپنے ان مسلمان بھائیوں کے جن پر جو ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جنہیں ان کے گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں، شہداء
خواتین، بچے، بوڑھے سب شامل اس میں۔ ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا گیا، کتنے ہی سینکڑوں ڈاکٹرز ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ بہرحال آج کی جو پریس ریلیز ہے اس کا عنوان ہے پہلگام، یہ کوئی علاقہ ہے میرا خیال ہے کوئی مقبوضہ کشمیر کا یا اس کا، تو وہاں بھارت کا جو اس نے ابھی ڈرامہ حال ہی میں رچایا ہے وہ اصلاً ڈرامہ ہے اور اصل نشانہ پاکستان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انتہا پسند مودی ایک عرصے سے پاکستان پر کوئی بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے، جس کا دبے لفظوں میں الفاظ اس نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ہی کر دیا تھا۔ پھر یہ کہ ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل اپنے توسیعی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اس بات کو ناگزیر سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائیں۔ پاکستان کے نظریاتی اساس کے حوالے سے خدشات کا اظہار اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے 1976 کی عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد پیرس میں جشن کے دوران ہی کر دیا تھا۔ پھر یہ کہ چند برس قبل حالیہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ایک انٹرویو میں پاکستان کے ایٹمی ڈانٹ توڑنے کی خواہش اور امبیجوگ بھی اس کا ہے، منصوبہ اس کا اظہار کر چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں نہ صرف یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کروایا تھا بلکہ اپنا سفارت خانہ بھی مسلمانوں کے اس مبارک اور مقدس شہر میں منتقل کر دیا تھا۔ امریکہ نے اپنا سفارت نامہ ایمبیسی یروشلم میں بنا لی۔ امیریہ تنظیم نے کہا کہ اپنے پہلے دور حکومت میں امریکی صدر ٹرمپ نے دورہ بھارت کے دوران بھی کئی ایسے معاہدے کیے جن کا مقصد بھارت کو پاکستان پر عسکری، فوجی اور معاشی برتری دلانا تھا۔ افسوس اس امر پر ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کے ماضی اور حال کے حکمران اور مقتدر حلقے اب بھی امریکہ کے سیر میں گرفتار ہیں، اور اسی نادانی میں چین اور افغانستان جیسے ہمسایوں کو بھی ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان سیاسی طور پر بدترین اندرونی خلفشار کا شکار ہے، اور معاشی طور پر ہم مکمل طور پر مفلوج نہیں بلکہ معذور ہو چکے ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں امریکی نائب صدر کی اپنی بھارتی نژاد اہلیہ کی موجودگی میں ایک ڈرامہ رچا کر پاکستان کو نشانے پر رکھ لیا، اور امریکہ اور اسرائیل بھی اس کے حمایتی بن کر سامنے آ گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہر خاص و عام اپنے انفرادی اور اجتماعی جرائم اور گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ اس میں کوئی، جسے آپ کہیے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام، پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، اور آج جو کچھ بھی مسلمانان خداداد پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ گویا کہ ہمارے فسق و فجور اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جو کھلی جنگ ہے سود کی شکل میں جو جاری ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اپنے انفرادی اور اجتماعی جرائم اور گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسلام ہی وہ واحد قوت ہے جو کراچی سے لے کر خیبر، کوئٹہ سے لاہور تک مسلمانوں کے اتحاد کو یکجا کر سکتی ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنیاد قائم کیا گیا تھا، اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا اور ملک کی بقا اور سلامتی بھی اسلامی نظام کے نفاذ ہی میں مضمر ہے۔